أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر. اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر اخفاء کے ساتھ محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ تمہاری کتنی ہی برائیوں کو دور کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری اعمال سے باخبر ہے. یہ سورہ بقرہ کی 271 نمبر کی آیت ہے. گزشتہ آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ جو بھی تم خرچ کرو گے اور جو بھی نظر مانو گے اس سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. نظر کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات آ چکی تھی کہ انسان اپنی کچھ مراد کے لیے کچھ وعدہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ فلاں میرا کام ہو جائے تو میں یہ عبادت کروں گا یا اتنا صدقہ دوں گا. اور اسلام میں نظر صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے، کسی اور کے لیے نہیں. غیر اللہ کے نام کی نظر شرک اور حرام ہے، کیونکہ نظر بھی عبادت کی ایک شکل ہے جو اعتراف نعمت اور شکر کے طور پر آدمی کرتا ہے. یعنی کسی نعمت کے ملنے کے لیے کہ اس کے شکرانی کے طور پر کرتا ہے. تو جب حقیقت یہ ہے کہ جو نعمت بھی آدمی کو ملتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں، تو پھر اس نعمت کے حاصل ہونے پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. جو کوئی بھی اس کے خلاف کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کو بھی راضی اور خوش کرنا چاہ رہا ہے جو اس نعمت کے مستحق نہیں تھے اور نہ وہ نعمت کے دینے والے تھے. تو اگر یہ کر رہا ہے کوئی کام تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ راست طور پر شرک کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے اور یہ حرام اور ناجائز ہے. اور اس آیت میں صدقات کے تعلق سے بتایا گیا کہ اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے اور اگر چھپا کر دو تو یہ زیادہ اچھا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو صدقات فرض صدقات ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ، تو اس کے تعلق سے یہ ہے حکم کہ اس کو علانیہ طور پر ظاہر کر کے دیا جا سکتا ہے. اور جو نفل صدقات ہے اس کے علاوہ جتنی بھی صورت نفل صدقات کی ہیں اس کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے. اس کا اخفاء کرنا، اس کو پوشیدہ رکھنا، ظاہر نہیں کرنا. بالکل یہی معاملہ دیگر عبادات اور معاملات میں بھی ہے کہ جو فرض جو عبادات ہیں اس کو ظاہر کر کے کرنا ہے. جیسے فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے رمضان کی، اس کو ظاہر کیا جانا ہے. اس کے علاوہ جو نفل ہے، نمازوں میں بھی نفل ہوتی ہے، اس لیے نمازوں کی جو نفل ہیں اس کو گھروں میں ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور خاص طور پر جو رات کی نماز ہوتی ہے تہجد کی نماز، اس کو بھی جو ہے سب سے الگ ہٹ کے چھپ کر بالکل اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک راز ہوتا ہے. تو یہ ساری جو بھی عبادتیں نفل عبادتیں ہوتی ہیں اس کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا نہیں ہے، نہ کرنے کے بعد اس کا اعلان کرنا ہے کسی کے سامنے کہ میں تہجد گزار ہوں یا میں فلاں اتنے نوافل پڑھتا ہوں، میں اتنا خیرات و صدقات کر دیا. نہیں، نفل جتنا بھی ہے اس کو چھپا کر کرنے کا ہے، اس کا اعلان بالکل نہیں کرنا، اس کو پوشیدہ رکھنا. اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے. تو اس سے فائدے کیا ہوں گے کہ ایک تو یہ ہوگا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ اوصاف حمیدہ پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اس کی نشو و نما ہونا شروع ہو جائے گی. جو صدقات کی وجہ سے اس کے جو اوصاف ہیں وہ اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے، بہترین اس کی نشو و نما ہونے لگے گی. اور جو بری صفتیں ہیں اس کی وہ رفتہ رفتہ مٹنی شروع ہو جائے گی. اور یہ صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جب اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں جو کچھ بھی برائیاں ہوں گی بچی کچی اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات فرمایا ایک مقام پر. بے شک نیکیاں جو ہوتی ہیں وہ برائیوں کو لے کر چلی جاتی ہیں. انسان کی نیکیوں کا پلڑا جب بھاری ہو جاتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے گناہ اور برائی کے جو کام ہوتے ہیں وہ خود بخود آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. اور اس کے نفس
اور اس کے اخلاق کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی، یعنی جیسا کہ فرض ہے تو اس کو علانیہ طور پر بھی، اور جو نفل ہے اس کو چھپا کر اور پوشیدہ طور پر۔ اس وجہ سے جو ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے بروز قیامت، تو اس میں سے ایک وہ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا تھا، تو جس نے سیدھے ہاتھ سے دیا تھا تو اس کے خود کے دائیں ہاتھ کو اس کا پتہ بھی نہیں چلا تھا، اتنا خفیہ طور پر، اتنا راز میں رکھتے ہوئے اس نے کیا تھا یہ کام۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس دن سب لوگ پریشان ہوں گے، افراتفری کا عالم ہوگا، نفسا نفسی ہوگی۔ تو اس دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جو جگہ دیں گے، اس میں سے ایک یہ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے صدقہ کیا تھا، وہ بھی چھپا کر، کسی کو دکھا کر، کسی کے سامنے ظاہر کر کے نمود و نمائش کی خاطر نہیں کیا تھا۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم ہی کو پہنچے گا، اور تم اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہو تو جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہاری ہرگز حق تلفی نہ ہوگی۔ اس میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ صحابہ کرام خیرات و صدقات کرتے وقت یہ سوچتے تھے کہ ان کے جو غیر مسلم رشتہ دار تھے، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور کوئی غیر مسلم محتاج اور مفلس اگر آ جاتے تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ میں ان کا حصہ نہیں ہے، ان کو نہیں دیا جا سکتا شاید، کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں لایا ہے ابھی، اور ان کو ہدایت سے جو ہدایت نہیں ملی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کی غلط فہمی کو دور فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا تمہارے ذمہ نہیں ہے، تم زبردستی کسی کو بھی اس کے دل میں ہدایت نہیں ڈال سکتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ سورہ قصص 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کو واضح فرما دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے براہ راست فرمایا گیا کہ آپ جسے چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، یعنی آپ کی مرضی سے ہدایت نہیں، بلکہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو ہدایت ملنے والی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کون زیادہ ہدایت کا مستحق ہے، اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان حضرات کا جو خدشہ تھا اور جو غلط فہمی تھی اس کو دور فرماتے ہوئے کہہ دیا کہ تمہارا کام تو بس اتنا ہے کہ تم ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچا دو، اور یہ ذمہ داری تم نے ادا کر دی ہے، اس سے تم سبکدوش ہو چکے ہو۔ اب اس کے بعد اس کو نور ہدایت ملتا ہے، ایمان کی روشنی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم اپنا کام کیے جاؤ۔ اور ایک بات یاد رکھ لو کہ جو کوئی بھی ہو، چاہے اس کو ہدایت ملی ہو یا نہ ملی ہو، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا جوئی کے خاطر جو مال بھی خرچ کرو گے تو وہ اس کا اجر و ثواب تم کو اللہ کے پاس سے ملنے والا ہے، کسی اور سے ملنے والا نہیں ہے، اس کا پورا پورا بدل تم کو ملے گا۔ اس کے تعلق سے تم کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم یہ دیکھو کہ تم کو اللہ کی رضا کی خاطر یہ خرچ کرنا ہے، کسی اور کی خاطر نہیں خرچ کرنا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے یا ہدایت یافتہ نہیں ہے، وہ مت دیکھو۔ اس میں یہ بات ہے کہ جو فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ، وہ تو غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی مسئلے کی روح سے۔ جو نفل صدقات ہیں، اس کے علاوہ بہت سے نفل صدقات کی صورتیں ہیں، وہ تمام کی تمام غیر مسلموں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور اس دنیا میں ہو رہا ہے، سب کو دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ کتنے باغی اور غدار اور سرکش ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مسلسل کرتے رہتے ہیں زندگی بھر، لیکن ان کو کھانے پینے سے نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ ان کو دیا جا رہا ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور یہاں پر چل رہا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد صفت رحیمیت جو ہے وہاں پر آ جائے گی۔ آخرت میں
کافر اور نافرمان اور باغی اور غدار کو ایک پانی کا قطرہ اور ایک روٹی کا ٹکڑا وہاں پر نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ وہاں پر جو نعمتیں ہوں گی وہ تام ہوں گی، مکمل ہوں گی۔ یہاں پر عام ہے، سب کے لیے ہے، سب کو مل رہا ہے یہاں پہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صورتیں بنا کر رکھی ہے کہ ان کو روکو مت تم، ان کے ایمان یا ان کی ہدایت دیکھ کر تم ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ وہ اگر سرکشی کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں تو ان کو اس کی سزا ملے گی ان کے جرم کی، لہٰذا تم یہ مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا جوئی کی خاطر یہ کام کر دو، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدل تم کو عطا فرما دیں گے۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اعانت کے اصل مستحق وہ حاجت مند ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے کھر گئے کہ زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ بے خبر آدمی ان کی خودداری کو دیکھ کر ان کو غنی خیال کرتا ہے، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل میں تمہارے صدقات کے مستحق کون لوگ ہیں۔ تمہارے صدقات کے مستحق وہ فقراء ہیں، وہ مساکین ہیں، وہ محتاج ہیں، وہ بے بس اور بے کس لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو مصروف کر لیے ہیں، ہمہ تن گوش ہو گئے ہیں اور وقف کر دیے ہیں اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو، اور دین کی خدمات میں ایسے منہمک ہو گئے ہیں کہ وہ معاش کمانے کے لیے ان کے پاس اب وقت نہیں بچا۔ یہ لوگوں کی مثال تھی کہ عہد نبوی میں اصحاب صفا کی ایک جماعت تھی، کچھ حضرات تھے جو باہر سے آ کر مدینہ طیبہ میں بس گئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے۔ یہ تقریباً بتایا جاتا ہے 300 سے 400 لوگ تھے اصحاب صفا۔ آج بھی صفا کا چبوترا مسجد نبوی شریف میں موجود ہے، اس کو محفوظ کر کے رکھا گیا ہے کہ وہ چبوترے پہ وہ لوگ رہا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے منتظر رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے وہ حکموں کی تعمیل کرتے۔ کبھی آپ کسی مہم پر باہر بھیجتے تو چلے جاتے، اور کبھی باہر نہیں بھیجتے، مدینہ طیبہ ہی میں رہتے تو علم دین سیکھتے اور پھر دوسرے لوگوں کو سکھاتے۔ یہ مشغلہ ہی تھا ان کا، اور کوئی دوسرا مشغلہ نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرنا، بس اپنی زندگی کا مقصد انہوں نے بنا لیا تھا۔ ان کے پاس کچھ بھی وسائل نہیں تھے، وہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں تمہارے صدقے کے مستحق، کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ اللہ کے دین کی خاطر آ کر پڑ گئے ہیں یہاں پر۔ تو یہ کیسے لوگ تھے ان کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یعنی بظاہر کوئی لوگ جو ہے کسی کو دکھتے ہیں کہ اچھے خاصے دکھ رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے مالدار ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مانگنے والا جو ہوتا ہے وہ بڑا اپنا حلیہ اور حیت بنا کر آتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے اور صورت حال کو جو ہے ایسی کر کے لوگوں کے سامنے کے دیکھتے ہی کوئی اس کی مدد کو آ جائے۔ لیکن بعض اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بظاہر وہ جو ہے ظاہر نہیں ہوتے لوگوں کے سامنے کہ ان کی فقر اور جو ہے مفلسی جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو پاتی۔ وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، مٹھی بند جسے کہتے ہیں، ان کی عزت نفس اور ان کی خودداری ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ بڑے خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایسے جو بھی لوگ ہیں ان کو تم دیکھ کر پہچان سکتی ہو، ان کے چہروں سے قیافوں سے جو ہے ان کو جان سکتے ہو کہ ایسے لوگوں کو تم غنیمت سمجھو کہ ان کو دیکھ کر پہچانو کہ وہ کون ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ بڑے اچھے کپڑے پہن کر بھی آپ کے سامنے آ جا سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے پر کوئی اگر بیٹھ کر بھی آ کر آپ سے مانگتا ہے تو تم اس کو یہ مت کہو کہ تم گھوڑے پر آئے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا کر رہا ہے، تو اس کو جو دینا ہے تم دے دو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جو چہروں سے تم ان کو پہچان سکتے ہو لیکن وہ دست سوال دراز نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، چمٹ کر نہیں مانگتے، ان لوگوں کا بھی حق ہے تمہارے مالوں میں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم میں یہی ہے، جو مانگ رہا ہے اس کا
بھی، جو نہیں مانگ رہا ہے اس کا بھی ہے۔ نہیں مانگنے والے کو آج کوئی بھی نہیں دینا چاہتا، کیونکہ نہیں مانگنے والا بڑے درجے کا ہے، کیونکہ وہ اس کی خودداری ہے کہ وہ نہیں مانگتا ہے، لیکن اس کی ضرورتیں اپنی جگہ ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی امداد کرنا یہ بہترین مصرف ہے انفاق فی سبیل اللہ کا۔ لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ تم دیکھ کر انہی لوگوں کو دو جو واقعے میں مستحق ہیں، جو مستحق نہیں ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔